حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کا ریاضت کا ذوق اتنا بڑھ گیا کہ آپ انسانی آبادی کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر مجاہدہ کرنے لگے۔ ایک طویل عرصہ آپ نے اپنے مرشد کی خدمت میں گزارا۔ اس زمانے میں آپ کے معمولات یہ تھے کہ اللہ صبح اٹھ کر مرشد کو وضو کرواتے، پھر خود وضو کر کے نماز فجر باجماعت ادا کرتے، اور جب تک مرشد اوراد و وظائف میں مشغول رہتے طالبان حق کو سلوک کی تعلیم دیتے، اور جب مرشد کی مجلس منعقد ہوتی تو اس میں شریک ہوتے، اور جب برخاست ہوتی اور مرشد حجرے میں عبادت میں مشغول ہوتے تو خود بھی الگ ایک گوشے میں بیٹھ کر یاد حق میں مصروف رہتے۔ پھر چاشت کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر قیلولہ کرتے، اس کے بعد کلام پاک کی تلاوت فرماتے۔ ظہر کا وقت آتا تو پہلے خود وضو کرتے، پھر مرشد کو وضو کراتے۔ ظہر کی نماز کے بعد مرشد حجرے میں تشریف لے جاتے تو خود بھی اپنے حجرے میں آ کر اوراد و وظائف میں مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ سپہر کا وقت ہو جاتا۔ مرشد کی مجلس پھر منعقد ہوتی، اس مجلس میں وضو کر کے شرکت کرتے اور مرشد کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر مغرب تک تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے۔ مغرب کی نماز اور اوابین ادا کر کے عشاء تک طالبان حق و سلوک کو تعلیم دیتے، پھر تھوڑا سا کھانا تناول فرما کر سو جاتے، اور نصف شب کو بیدار ہو کر پہلے تو خود وضو کرتے، پھر مرشد کو وضو کراتے، اور جب مرشد حجرے میں داخل ہو کر حق کی یاد میں مشغول ہو جاتے تو خود بھی نماز تہجد ادا کر کے حجرے کے باہر دروازے سے پشت لگا کر ذکر و شغل میں مصروف ہو جاتے۔ اس وقت بھی پانی کا آفتابہ وغیرہ ساتھ رکھتے کہ جب مرشد صبح کی نماز کے لیے حجرے سے باہر آئیں تو اس وقت وضو کے لیے سامان تیار ملے۔ ایک بار مرشد کی پالکی اور مریدوں کے ساتھ اٹھائی تو آپ کے گھیسو پالکی کے پائے میں الجھ گئے، لیکن تکلیف کے باوجود مرشد کی عشق و محبت میں خاموش رہے اور غایت تعظیم میں بال پالکی کے پائے سے نکالنا پسند نہیں فرمایا۔ جب مرشد کو اس کی خبر ہوئی تو مرید کی اس محبت اور عقیدت سے بہت خوش ہوئے اور ایک شعر پڑھا جس میں آپ کو گھیسو دراز کے خطاب سے مخاطب فرمایا تھا۔ مرشد کو بھی اپنے مرید سے ہمیشہ محبت رہی، چنانچہ جب وہ اپنی وفات سے 1 سال پہلے باسور بادی کے مرض میں مبتلا ہوئے تو غایت تکلیف میں حضرت گیسو دراز ہی سے اپنی صحت کے لیے دعا کروائی، اور آپ ہی کی دعاؤں سے آپ کے مرشد نے شفا پائی۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اپنی عمر کے 37ویں سال خلا کے مرض میں مبتلا ہوئے اور خون تھوکنے لگے، اور اسی کے ساتھ ہچکیاں بھی آتی تھیں۔ مرشد نے ان کے لیے دوا، طبیب اور تیماردار بھیجے، اور روزانہ ایک آدمی ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے روانہ فرماتے، اور جب گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کو شفا ہوئی تو ان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور اپنا کمبل عطا فرمایا۔ اس ملاقات کے بارے میں سیر محمدی کے مؤلف رقم دراز ہیں۔ اپنا کمبل اپنے سامنے سے اٹھا کر حضرت مخدوم رحمت اللہ علیہ کو عنایت فرمایا، اور حضرت مخدوم کے ہاتھ مضبوط پکڑ کر ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے تو کس چیز کے واسطے کرتا ہے؟ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدی محمد، اس کام کو میری طرف سے قبول کرو، یعنی لوگوں سے بیعت لیا کرو۔ حضرت مخدوم نے سر نیچا کر لیا اور خاموش رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قبول کر لیا؟ حضرت مخدوم نے عرض کیا، میں نے قبول کیا۔ پھر ارشاد فرمایا، قبول کر لیا؟ حضرت مخدوم نے عرض کیا، قبول کیا۔ اس کے بعد آپ نے 2 وصیتیں ارشاد فرمائیں، ایک تو یہ کہ اپنے ظاہری اوراد ترک نہ کرنا، دوسرے یہ کہ میرے متعلقین کے ساتھ رعایت و مراعات کرنا۔ حضرت چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو ان کی میت کو حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے غسل دیا، اور جس پلنگ پر غسل دیا تھا اس کی ڈوریاں پلنگ سے جدا کر کے اپنی گردن میں ڈال لیں کہ یہ میرا خرقہ ہے۔ حضرت چراغ دہلی نے اپنی حیات مبارکہ میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کرنا پسند نہیں فرمایا، لیکن سیر محمدی کے مؤلف کا بیان ہے کہ انہوں نے رحلت کے وقت حضرت سید گیسو دراز کو اپنی جانشینی کے لیے منتخب کیا، چنانچہ ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین ہو کر سجادہ ولایت پر جلوہ افروز ہوئے۔
دلی کے علماء میں جب مولانا حسین گھیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے حلقہ بیت میں داخل ہوئے تو مولانا حسین کی بہن کے ایک داماد نے حضرت گھیسو دراز رحمت اللہ علیہ سے اپنی بدعقیدگی کا اظہار کیا اور مولانا حسین سے کہا کہ آپ سید محمد میں کیا دیکھ کر مرید ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا، تم نے سید محمد کو دیکھا ہی نہیں، اگر دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ وہ کیا ہیں۔ دوسرے دن مولانا حسین بہن کے داماد کے ساتھ حضرت گھیسو دراز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ ایک تخت پر تشریف فرما تھے، سر پر عمامہ تھا اور ہاتھ میں سرخ چمڑے کا پنکھا لیے ہوئے تھے۔ مولانا حسین کے داماد کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر یہ صاحب نعمت ہوں گے تو یہ پنکھا اور عمامہ مجھ کو عنایت فرمائیں گے۔ حضرت گھیسو دراز رحمت اللہ علیہ کو کشف ہو گیا کہ مولانا حسین کے داماد کے دل میں کیا خیال پیدا ہوا ہے۔ اسی وقت ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ مولانا سنو، بغداد میں ایک بازیگر تھا، وہ مجمع میں ایک گدھے کو لا کر کھڑا کر دیتا اور اس کی دونوں آنکھیں کپڑے سے باندھ دیتا اور مجمع سے مخاطب ہو کر کہتا کہ تم میں سے کوئی کسی کی چیز چرا لے تو میں اس کو پکڑ لوں گا۔ اس تماشے میں ایک شخص کسی کی کوئی چیز چرا لیتا ہے اور وہ بازیگر گدھے کی آنکھیں کھول کر اس سے کہتا ہے کہ فلاں چیز کوئی چرا لے گیا ہے، تو اس کو پکڑ لا۔ گدھا سب کو سونگتا پھرتا اور جب چور کے پاس پہنچتا تو چور کے کپڑے دانتوں سے پکڑ لیتا اور اس کو کھینچ کر بازیگر کے پاس لے آتا۔ اس قصے کو بیان کر کے حضرت گھیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بڑی مشکل ہے، اگر کوئی اظہار کرامت کرے تو اس گدھے کی مانند ہے، اور اگر اظہار کرامت نہ کرے تو لوگ اسے بے نعمت کہیں۔ یہ کہہ کر مولانا حسین کے داماد کو پنکھا اور عمامہ دیا اور فرمایا، لیجئے اور لے جائیے۔ مولانا حسین کے داماد متحیر ہوئے اور اسی وقت بیت میں داخل ہو کر ذکر حق میں مشغول رہنے لگے۔